تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی. اس زمانے میں تو کفار اور مشرکین اللہ کی ذات عالی پر اور اس کے فیصلوں پر یقین رکھنے والے ایک آواز لگائیں گے کسی وبا کی، مسلمان بقول حضرت کے کہ چوہے جیسا ایمان ہو جاوے گا، چوہے جیسا ایمان ہو جاوے گا. ذرا سی کوئی آواز لگے گی کسی چیز کی، یہ چوہوں کی طرح اپنا بل بھول جائیں گے. حضرت فرماتے تھے جب مسلمان کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر بلی ذرا سے میاؤں کہہ دے تو وہ چوہے جو اطمینان سے کھایا پی رہے ہوتے ہیں وہ بلی کی شکل دیکھ کر اپنا بل بھول جاتے ہیں، اپنا بل بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سوراخ کدھر ہے اور ہمارا بل کہاں ہے جہاں سے ہم نکل کر آئے تھے. بلی کی دہشت سے چوہا اپنا بل بھول جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ کیفیت زمانے میں مشرک کی ہوتی تھی کہ وہ کسی مصیبت کے آنے پر اور کسی عذاب کے آنے پر یہ بھول جاتا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے. میری بات توجہ سننا، بہت ذرا سی کوئی بات پیش آ جاتی ہے اس زمانے میں مسلمان بھول جاتا ہے کہ اس وقت میرے ذمہ کیا کام کیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میدان میں جمانے کے لیے اور اللہ کی مدد کے آنے کے لیے حکم یہ فرمایا کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور کفار میدان پر غالب آ جائیں اور ہماری لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہوں اور آسمان سے پرندے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت کھانے لگیں تو تم ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی اس پہاڑ سے نہ ہٹنا. سنو غور سے بات، ان پرندوں کو ہماری لاشوں سے اڑانے کے لیے. اللہ اکبر. بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا دین اور اس کے فرائض وہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی حال آ جائے لیکن تم اللہ کے رسول کے حکم پر جمے رہنا، اللہ کے رسول کے حکم پر جمے رہنا. صلاۃ خوف اس لیے دی تھی تاکہ نماز کی اہمیت معلوم رہے. صلاۃ خوف اس لیے دی تھی تاکہ دو چیزیں معلوم رہیں، ایک نماز اور دوسرے جماعت کی نماز. صلاۃ خوف اس لیے دی تھی کہ تاکہ دو چیزیں کی اہمیت باقی رہے کہ دشمن مقابلے پر ہے، ایسے موقع پر نماز کا کیا کریں، کیا افرادی پڑھ لیں. میں نے شروع سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ایک حال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حال کے آنے پر مسلمان کی اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ حال میں عمل پر کتنا جمنے والا ہے. میں نے عرض کیا کہ صلاۃ خوف یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت تم دشمن کے مقابلے پر ہو، ہم اس وقت کے لیے تمہاری لیے نماز جماعت کی نماز کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت دشمن مقابلے پر ہے. وہ دشمن وبا کی شکل میں ہو، وہ دشمن ہتھیاروں کی شکل میں ہو، وہ دشمن حملہ آور ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی رکاوٹ اور کوئی بھی معنی پیش آ جائے اللہ کے فریضے کے ادا کرنے میں کسی بھی شکل میں. میں نے عرض کیا کہ صلاۃ خوف دو چیزوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے. صلاۃ خوف دو چیزوں کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے، ایک نماز اور دوسرے جماعت کی نماز. تم اپنی پوری جماعت کو مسلمانوں کی دو حصوں میں تقسیم کر لو، مگر نماز اور جماعت اور میدان یہ چھوڑنا نہیں ہے. میں نے عرض کی ہے ایک مثال
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دیکھو اگر ہمیں شکست ہو جائے اور آسمان سے پرندے اتر کر ہمارے گوشت نوچ کر کھانے لگیں تو ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے نہ ہٹنا. اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر ہمیں فتح ہو جائے اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور مال غنیمت ہم سمیٹنے لگیں تو تم 50 آدمی مال غنیمت کی فضیلت کے لیے بھی مال غنیمت کی فضیلت کے لیے بھی کیونکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے. مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے. پچھلی امتوں کے لیے جتنا مال غنیمت ہوتا تھا آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی تھی. اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. بڑی فضیلت. اگر ہمیں فتح ہو جائے اور ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں میدان سے اور کام پورا ہو جاوے اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ جاوے تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا. دونوں صورتوں میں، نہ فتح کی شکل میں اور نہ شکست میں. سنو توجہ سے بات، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. اللہ کی شان، اللہ تعالی نے فتح دکھلائی. اللہ نے فتح دکھلائی. دشمن پیٹ پھیر کے بھاگنے لگا. ان 50 نے کہا کہ امیر صاحب اجازت دیجئے، ہم نیچے اترے، سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے یہاں. امیر صاحب نے کہا نہیں، اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ یہاں سے مت ہٹنا. وہ کہنے لگے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ حکم تھا مگر اس وقت تھا، اب حالات اور ہیں. کہا نہیں، حالات کچھ بھی ہوں ہمیں میدان نہیں چھوڑنا، ہمیں حکم نہیں توڑنا. انہوں نے کہا کہ تو آپ اجازت دیجئے ورنہ ہم اترتے ہیں. انہوں نے اجازت نہ دی تو 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ وہ اپنے امیر کی نافرمانی کر کے اور ان کی بات کا انکار کر کے 40 صحابہ جبل رمات سے نیچے اتر گئے. ادھر سے حضرت خالد نے پلٹ کر حملہ کیا. مشرکین نے دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہو گئی ہے جو ان پر حملہ کرنے اور میدان کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لانے کے لیے سب سے زیادہ مناسب جگہ ہے. وہاں دیکھا کہ جو مجمع وہاں کھڑا ہوا تھا وہ ہے نہیں. وہاں الیاسا فرماتے تھے ہمارے اس کام کے تقاضوں کی ذمہ داری کا پورا کرنا، اس کام کے تقاضوں کی ذمہ داری کا پورا کرنا ٹریفک پولیس کی طرح ہے. حضرت کا ملفوظ ہے، اس کام کے تقاضوں کا پورا کرنا کس کی طرح ہے؟ ٹریفک پولیس کی طرح ہے. اگر یہ چوراہا چھوڑ کر چلا گیا اور گاڑیاں ٹکرائیں آپس میں اور جام لگے، کیا لگے ہوتے ہیں نا جام، لوگ پیچھے بیٹھے بیٹھے پوچھتے ہیں گاڑیوں میں کہ کیا بات ہے بھائی، یہ چوراہے پر پولیس والا نہیں ہے کوئی؟ ہاں کیوں بھائی؟ جام لگتے ہیں گھنٹوں. جی ہاں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے جام. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی روکنے والا اور کوئی رہبری کرنے والا نہیں رہے گا، جب کوئی روکنے والا نہیں رہے گا تو ہر ایک اپنی مرضی سے چلے گا. فرماتے تھے حضرت کہ جتنے بھی شعبے ہیں دین اور دنیا کے وہ آپس میں ٹکرائیں گے ہی جب یہ
اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے تو سارے شعبے آپس میں ٹکرائیں گے، سارے شعبے آپس میں ٹکرائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل نہ ہوا اور یہ ان میں سے 40 صحابہ نیچے اتر گئے، ادھر سے خالد نے آگے حملہ کیا، جو 10 باقی رہ گئے تھے اوپر جو اطاعت پر تھے وہ شہید کیے گئے۔ پھر آ کر حملہ کیا میدان میں، اور ایسا حملہ کیا مشرکین نے صحابہ پر کہ صحابہ کو خبر ہی نہیں تھی کہ ان میں سے ہر ایک کی پیٹھ پر پیچھے ایک دشمن سوار ہے۔